اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی تو فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا، اللہ کی جانب، وسراجا منیرا، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا۔ حضور نہ مبشر ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، حضور خوشخبریاں دیتے ہیں۔ بوڑھے مسلمان کو بھی خوشخبری دی کہ اگر تو سفید بال لے کے قبر میں چلا گیا تو محبوب فرماتے ہیں، رب فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، یہ سفید بال لے کے آیا، مجھے حیا آتی ہے۔ حضور نے نا تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی۔ آپ میری بات پہ توجہ کریں بھائی، ابھی میرا بھائی ہے نا نقاش نام ہے نا، میں ان کو کہہ رہا تھا بڑے سکون سے آپ بیٹھے، حضور کے نام کی بزم سجائیے اور اطمینان رکھیں، کسی چیز سے ڈرے نہیں۔ پہلے لوگ صرف وزیروں سے ڈرتے تھے، اب پیروں سے بھی بڑے ڈرتے ہیں، پیروں سے بھی ڈر آتا ہے بگڑ نہ جائیں، کیونکہ طب نازاں پہ کئی باتیں گراں گزرتی۔ توجہ رکھیں جی۔ تو بھائی حضور نے خوشخبریاں، میرے معاشرے میں نا آج کل میں دیکھتا ہوں مایوسیاں بڑی پھیل گئی ہیں، لوگ بڑے بڑے پریشان ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سارا کچھ ہے پھر بھی پریشان ہیں۔ آزمائشوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، جگہ جگہ ہم تکلیف میں ہیں، آزمائش میں، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ ڈپریشن اتنا زیادہ ہے، انجانا سا خوف ہے، پتہ نہیں کیا بن جائے گا۔ کچھ لوگ بلا وجہ سہمے ہوئے ہیں، میرے پاس پیسے کوئی نہیں، میں تھوڑا بیمار ہو گیا ہوں، میں کمزور پڑ گیا ہوں۔ یہ مایوس کوئی اور ہوتا ہے، رسول اللہ کے غلام مایوس نہیں ہوتے، حضور کے غلام مایوس نہیں ہوتے، بلکہ وہ بڑے مطمئن رہتے ہیں، اطمینان قلبی میں رہتے ہیں۔ وہ تو معاشرے کو اطمینان دیتے ہیں، سکون کی دولت آگے بانٹتے ہیں۔ آپ جب آہستہ آہستہ مایوس ہونے لگ جائیں گے، پیچھے تھک وہ بندہ نہیں جاتا جس کا جسم تھکتا ہے، تھک وہ جاتے ہیں جن کے اعصاب تھک جاتے ہیں، جن کا ذہن تھک جاتا ہے۔ جو لوگ فکری طور پہ کمزور پڑ جاتے ہیں نا، میں بیمار ہوں تو شاید کبھی تندرست نہیں ہوں گا، میں کمزور ہوں، غریب ہوں تو پتہ نہیں کبھی امیر نہیں ہوگا، میں پتہ نہیں مطلب پیچھے میں نے رہنا ہے، یہ میرے ساتھ کبھی کو شاید وفا کرے گا ہی نہیں، ہم نا ذہنی طور پہ تھک جاتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے جو چیز ہمیں سب سے زیادہ دی ہے وہ امید کی دولت ہے، امید کی دولت، امید، کبھی امید نہ ٹوٹنے پائے ہماری۔ اچھا سوچیں، اچھا گمان کریں، آنے والے وقت کے بارے میں خیر کی امید رکھیں۔ حضور مبشر ہیں، خوشخبری دیتے ہیں۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر جینے کا طریقہ بتلایا، حضور نے ہمیں خوش رہنے کے سلیقے بتائے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب پیارے حبیب علیہ السلام نے مجھے یمن کے لیے بھیجا نا گورنر بنا کے، تو کئی نصیحتیں حضور نے فرمائی تھی۔ ایک نصیحت حضور نے یہ فرمائی تھی کہ معاذ، لوگوں کو نا نفرت نہ دلانا، انہیں خوشخبریاں دینا، انہیں خوشخبری۔ ہم نے ایک دوسرے کو مایوس کرتے ہیں، او جی چھاڑو تم کتے جا، سارا کھیڑ پیسے دی، تیرے کو پیسے کوئی نہیں، تیرا کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں سارا پنڈ مر جائے، ماڑے دا بچہ چودھری نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آپ کمزور باتیں خود بھی کرتے ہیں، لوگوں کا دل بھی آپ توڑتے ہیں۔ آپ لوگوں کو امید دلائیں، ان کو آگے بڑھنے کا شوق دیں۔ بہت گناہگار آدمی، بہت، میرا مالک جب چاہے، جس کو چاہے، جس وقت چاہے اور جس وقت وہ چاہے، کسی لتھڑے ہوئے کو اٹھائے، توبہ کی توفیق بھی دے اور اپنا قرب خاص بھی عطا فرمائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آیت پڑھ کے سنائی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، رب اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حضور وہ بندہ چور ہو، زانی ہو، اور اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہو معاذ اللہ، پھر بھی ڈر جائے تو اللہ 2 جنتیں دے گا، بہت بڑا مجرم ہے۔ یہ کچھ لوگ میری طرح کے ہوتے ہیں نا نیک، وہ کہتے ہیں جنت میں میں نے جانا ہے، کسی اور کو نہیں جانے دینا، وہ بھی طے کر لیتے ہیں۔
کہتے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تو میرا ذمہ ہے۔ آپ ایسے نہیں کریں، آپ اللہ کی رحمت کو اس طرح مقید نہیں کریں۔ اور ہمارے کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ نیک لوگ کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اصلاح کی نہیں، وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے بڑا حقیر سمجھ کے کسی کو تبلیغ کی جا رہی۔ یہ انداز درست نہیں ہے۔ کیا پتہ کب اللہ تعالیٰ کسی کو کون سا درجہ عطا کر دے اور کہاں اس شخص کو لے جایا جائے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری یہ مشکل حل کر دی۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور اگرچہ وہ چور ہو، زانی ہو، نالائق ہو، گناہگار ہو، پھر بھی ڈر جائے تو اللہ 2 جنتیں دے گا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اگر صحیح معنی میں ڈر گیا تو رب 2 جنتیں ہی عطا کرے گا۔ کہتے میں نے دوسری دفعہ عرض کی حضور چور ہو، بڑا مجرم ہو، پھر بھی ڈر جائے تو 2 جنتیں؟ حضور نے فرمایا ڈر جائے صحیح، جنتیں 2 ہی ملیں گی۔ کہتے میں نے تیسری دفعہ کہا حضور، یعنی وہ جو مایوسی ہے گناہگار آدمی کو کہ میں شاید آگے جا ہی نہیں سکتا، شاید اب بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں تیسری دفعہ عرض کی حضور اگر بڑا ظالم ہو، ڈر جائے، پھر بھی 2 جنتیں؟ تو کہتے ہیں حضور نے فرمایا اگرچہ ابو درداء کی ناک خاک آلود بھی ہو جائے نا، یعنی تو زمین پہ بھی اپنی ناک رگڑے، تو پھر بھی جو بندہ صحیح معنوں میں ڈرے گا اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، رب اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ حضور نے ہمیں خوشخبری دی آگے بڑھنے۔ ہم جب بیٹھتے ہیں نا تو غلطیاں ڈسکس کرتے ہیں، کوتاہیوں پہ گفتگو کرتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کی، رشتہ داروں کی، گلی محلے والوں کی غلطیاں، پھر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو ہم سیاستدانوں کی غلطیاں، تاجروں کی غلطیاں، پھر تھوڑا اور آگے بڑھے تو پھر مولویوں کی غلطیاں، پھر جب ہمارا دماغ چلا تو جس بیچارے آدمی کو صحیح طریقے سے کچھ لفظ جملے بھی نہیں کہنے آتے وہ مشائخ کی غلطیاں نوٹ کراتا پھرتا ہے۔ بڑی بڑی دور لوگ نکل جاتے ہیں، دور۔ آپ یہ کام نہیں کریں، اس طرح تو یہ لگے گا کہ اس معاشرے میں اچھا بندہ ہی کوئی نہیں، سارے لوگ ہی برے ہیں۔ اس طرح تو پھر لوگوں کا ایک دوسرے کے بارے میں دل سخت ہو جائے گا۔